ہمارا نہیں، اور نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ خود خدا نے یہ قرآن میں فرما دیا، خود خدا نے یہ قرآن میں فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے، پوری دنیا میں اس کا گزارا نہیں۔ ماشاءاللہ۔ ہماری اس مجلس میں ناظم اعلیٰ اسلامی جمعیت طلبہ حمزہ صدیقی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ذرا اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ حمزہ صدیقی بھائی، چونکہ لوگوں نے نقاب پہنے ہوئے ہیں، نظر نہیں آ رہا کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا انہیں آگے بڑھا دیجئے۔ اچھا، حضرات محترم، ہم جناب محترم سراج الحق صاحب کی اس تعزیتی سیمینار کی آمد پر ان کا استقبال کرتے ہیں۔ وہ کرسی صدارت پہ تشریف فرما ہوں گے۔ جماعت اسلامی پاکستان کے نائب امیر، نائب قیمین اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ اگلی کرسیوں کو ذرا جو مہمانوں کے لیے ذرا خالی چھوڑ دیجئے۔ کرونا کی اس وبا میں ہمارا پہلا خیال تو یہ تھا کہ ہم کوئی ویب سیمینار کریں گے، لیکن پھر دل کے ہاتھوں مجبور ہوئے کہ کچھ نہ کچھ اہتمام تو بہرحال ہونا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم جماعت اسلامی کے سابق امیر جناب سید منور حسن صاحب کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ امیر یہ ایک منصبی ذمہ داریاں ہوا کرتی ہیں، آج کوئی ہے اور کل نہیں ہے، لیکن کچھ ایسی درجات ہوا کرتے ہیں جو دلوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہ ہمیشہ بیٹھے رہتے ہیں، دلوں میں جگہ بناتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ولی اللہ تھے، اللہ کے دوستوں میں سے تھے وہ جن کے بارے میں ایک مسلمان اور ایک مومن دعا کرتا ہے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، متقیوں کے امام تھے۔ آج ہم ان کی یاد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ یقیناً وہ جنت کے راہی ہیں اور جنت کا ہر دروازہ انہیں پکارے گا کہ وہ اس دروازے میں سے جنت میں داخل ہوں۔ اور آج کے سیمینار کا مقصد یہ ہے کہ ان کی یاد تازہ کرتے ہوئے ہم عہد کریں کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔
ہم نے اپنے مہمانوں کو دعوت دیتے ہوئے جو وبا کی صورتحال تھی اس کے پیش نظر کسی سے درخواست کی کہ وہ اپنا پیغام اپنی تحریر کی صورت میں دیں، کسی سے ان کے ویڈیو پیغام کی گزارش کی، اور یہ پیغام مسلسل ہمارے پاس موصول ہو رہے ہیں۔ اس وقت میرے سامنے جمعیت علماء پاکستان کے رہنما محترم پیر اعجاز ہاشمی صاحب کا پیغام ہے جو کل انہوں نے فون کر کے ہمیں لکھوایا ہے۔ حاضرین محترم، میں بیماری کی وجہ سے اس سیمینار میں حاضر نہیں ہو سکا اور اپنی گزارشات لکھ کر بھجوا رہا ہوں۔ جب کوئی بڑا آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے تو بیانات اور مضامین میں یہ لکھا جاتا ہے کہ ان کی وفات سے ایک خلا پیدا ہو گیا ہے جو پور نہیں ہو سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ کچھ لوگ واقعی اپنے کردار کی وجہ سے بھلائے نہیں جا سکتے۔ میری سید منور حسن شاہ صاحب سے ایک آشنائی تھی، لیکن یہ پھر آشنائی شناسی میں تبدیل ہو گئی، جس کا کریڈٹ ملی یکجہتی کونسل کو جاتا ہے، جس میں ان سے ملاقاتیں ہوتی تھیں۔ پھر سچ تو یہ ہے کہ اس خون خرابے کے دور میں قاضی حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ کے شانہ بشانہ اور پھر مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ جس انداز سے سید منور حسن نے امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے شب و روز کام کیا، اس کے نتیجے میں اس پاکستان میں امن کا بھی راستہ ہموار ہوا اور نظام مصطفیٰ کی جد و جہد آگے بڑھی۔ وہ اپنی شرافت، مروت، بردباری اور تحمل، یہ ان کا ایک شعار تھا، اور سید منور حسن ہمیشہ مولانا مودودی کے نظریے پر گامزن رہے۔ سچی بات یہ ہے کہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں جن سے ان کے شایان شان میں کوئی سپاس اور تعزیت اور اپنے دلی جذبات کا اظہار کر سکوں۔ یہ جناب محترم پیر اعجاز ہاشمی صاحب تھے۔ پھر ہمیں ایک پیغام موصول ہوا آج کے اس پروگرام کے لیے افغانستان اسلامی امارات کی طرف سے، جس میں انہوں نے یہ تحریر کیا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سیاست کے ضمن میں اسلامی تعلیمات کی ترویج اور اصلاح امت کے لیے سید منور حسن صاحب نے نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ راست گوئی اور درویشی ان کا سب سے بڑے اوصاف تھے۔ مرحوم کی رحلت سے امت ایک ولی سے محروم ہو گئی ہے۔ ان کی وفات پوری امت مسلمہ بالخصوص پاکستان کے مسلمانوں کے عوام کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہے۔ امارت اسلامیہ افغانستان مرحوم کے انتقال پر ان کے صاحبزادے سید طلحہ حسن صاحب، ان کے اہل خانہ اور جماعت اسلامی کے امیر محترم سراج الحق صاحب سے اظہار تعزیت کرتے ہیں اور دل کی گہرائیوں سے تسلیت پیش کرتے ہیں، اور اس غم میں اپنے آپ کو برابر کے شریک سمجھتے ہیں۔ سید منور حسن ہر محاذ پر حق کے دائی اور امارت اسلامیہ افغانستان کے سب سے بڑے حامی تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، لواحقین اور معتقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آج کے اس سیمینار کے لیے ہمیں ایک اور پیغام موصول ہوا ہے جناب گلبدین حکمت یار کا۔ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے معزز اور نامور رہنما مرحوم سید منور حسن صاحب کی وفات کی مناسبت سے جماعت اسلامی کے تمام ارکان، مرحوم کے معزز اور دیندار گھرانے اور تمام دوستوں کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ یقیناً مرحوم سید منور حسن کی رحلت سے امت مسلمہ بحیثیت مجموعی اور پاکستان بطور خاص ایک مومن، نامور اور معزز رہنما سے ایسے وقت میں محروم ہو گئے ہیں جب ان جیسے ایماندار، زیرک اور رحم دل رہنماؤں کی اشد ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمت و مغفرت کا سایہ فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، آپ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کی رحلت سے پیدا ہونے والے خلا کو اپنے فضل و عنایت سے ایسی ہی مجاہد صفت شخصیات سے پر فرمائے جو اسلامی نظام کے قیام اور امت مسلمہ کی عظمت رفتہ کی بحالی کو اپنا اولین ہدف سمجھتے ہوں اور اس راستے میں آنے والی مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنے کی ہمت کرتے ہوں۔
آج امت مسلمہ گوناگوں مسائل سے دوچار ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف عالم کفر اور منافقین نے مشترکہ محاذ کھول رکھا ہے۔ دنیا کی تمام جنگیں مسلمانوں کے خلاف اور اسلامی ممالک میں جاری ہیں۔ مسلمانوں کے گھر مسمار ہو رہے ہیں، مسلمانوں کی دولت لوٹی جا رہی ہے، غیروں کے پسندیدہ نظام اور حکمران ان پر مسلط کیے جا رہے ہیں۔ ان مشکلات میں امت مسلمہ پہلے سے کہیں زیادہ مرحوم منور حسن جیسے مجاہد اور اولو العزم رہنماؤں کی ضرورت ہے۔ امت مسلمہ کی وحدت اور مسلمانوں کی سربلندی کا جو خواب مرحوم سید منور حسن لے کر اس دنیا سے رخصت ہوئے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ عظیم خواب اپنے فضل و عنایت کے ساتھ شرمندہ تعبیر فرمائیں گے۔ مجھے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ یہ خواب ضرور پورا ہوگا۔ کشمیر کے مجاہد سید علی گیلانی صاحب نے بھی اسی طرح کے اظہار خیال اور اپنے پیغامات میں یہ کہا ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ عالم اسلام ایک راست کو بے باک، نڈر اور مجاہد سے محروم ہو گیا ہے۔ اللہ رب العالمین سید منور حسن کے حسنات کو قبول فرمائے۔